وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14. ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کا ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں ان طلباء اور طالبات کے لیے خصوصاً وہ جو جن کا بیک گراؤنڈ بہت پور لیول سے آتا ہے ان کو کس طرح سے انفارمیشن فراہم کی جائے اس پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا. ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کے عہدیداران اور اراکین کی ایک اہم میٹنگ ایش باغ میں واقع اسلامک سینٹر آف انڈیا میں منعقد ہوئی، جس میں گزشتہ سال یعنی سن 2024 میں اے ایم پی کے ذریعے کی گئی کاوشوں اور ان کاوشوں کے نتائج پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی. ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کا ایک ایسا اہم ادارہ ہے جو ملک بھر سے قابلیت رکھنے والے ذہین طلباء کو تلاش کرتا ہے اور انہیں اعلیٰ تعلیم اور بعد ازیں سرکاری ملازمت میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے کی راہ ہموار کرتا ہے. ان ہونہار طلباء کی کوچنگ، گائیڈنس اور کونسلنگ کا بھی اہتمام کرتا ہے. سن 2024 میں اے ایم پی کے ذریعے کیے گئے کاموں اور نتائج کے علاوہ اس اہم میٹنگ میں سن 2025 کے لیے نئے اہداف اور منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. موجودہ حالات میں ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ مسلمان اور جتنی بھی مسلم آرگنائزیشنز ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف بہت تیزی سے راغب ہوئی ہیں. اور آپ کسی بھی انگلش میڈیم اسکول کا اگر آپ چارٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں مسلم بچوں کا انرولمنٹ تیزی سے بڑھا ہے، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور ہمیشہ سے ہم لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ چاہے مذہب کے اینگل سے دیکھیے یا دنیاوی اینگل سے دیکھیے، ہم لوگ اپنے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل حقوق اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں میں فائز ہوں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب کہ ہمارے بچے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں. تو لہٰذا اس سلسلے میں جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں ہمارے یہاں، چاہے اے ایم پی ہے یا علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن ہے، اسلامک سینٹر ہے، اور بھی جو آرگنائزیشنس ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے اس بات کی کوششیں کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اویئرنیس پیدا ہو، اور یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ڈائریکشن میں ایک مسلسل کام کرتے رہا جائے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بیداری اویئرنیس پیدا ہوگی جو کہ پیدا ہو رہی ہے، تو اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ پولیٹیکل اویئرنیس بھی پیدا ہوگی. اور جب ہم خود ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس ملک میں ہم لوگوں کے کیا کانسٹیٹیوشنل حقوق ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے قوم کو اور اپنے ملک کو صحیح ڈائریکشن میں سیاست کے ذریعے سے لے جا سکتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم ہم لوگ رائٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. وہ بہت چیز ہے کہ آپ منزل کی تلاش میں سیدھے راستے پر، اچھے راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سفر کو کامیاب کریں، اور جو کچھ ہم لوگ سوچتے ہیں وہ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سمت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیے ہم لوگ آپ اگر غور کریں گے تو پچھلے 4-5 سالوں سے بہت پلانڈ وے میں آرگنائزیشن کو میٹرو سٹیز سے نکال کر ہم لوگ ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر اور منڈل لیول پر، اس کے بعد گاؤں تک لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پر ہم لوگوں نے ایک 100 ڈسٹرکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جس میں یہ 100 ڈسٹرکٹ زیادہ تر نارتھ اور ایسٹ آف انڈیا کے ہے، کہ جہاں پر بیکورڈنیس زیادہ ہے، اور ان ڈسٹرکٹس میں کام کرنے کا ہمارا جو ہے نا ایک ہم نے پلان بنایا ہے، اور اس میں بھی ہم لوگ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کلوجر جا رہے ہیں. جیسے اگر ہم لوگ ابھی اس وقت آپ ہمارا نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن جو ہوا اس کو دیکھیں گے تو جہاں پر مسلمان رہتا ہے ملک میں، ایسے 370 ڈسٹرکٹس میں ہم نے ایگزام سینٹر بنائے. ایسے تقریباً 800 بلاکس جو ہوتے ہیں اس میں ایگزام سینٹرز بنائے. یو پی کی اگر آپ بات کریں تو یو پی میں 190 کے قریب ایگزام سینٹرز بنائے تھے. پورا یو پی آلموسٹ کور کیا، 1-2 ڈسٹرکٹ چھوڑ کر. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے. جو ہمارا یہ ٹیلنٹ سرچ کا بھی ایگزامینیشن ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں، چاہے وہ دور دراز کہیں گاؤں میں رہتے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، کسی ورگ سے تعلق رکھتے ہوں، کہ ان کو کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کی خاص طور پر اویئرنیس کی جائے، گائیڈنس کیا جائے کہ وہ بچے اس طرف جو ہے نا، جو بڑے آئی این آئیز ہیں اس طرف جائیں، یا جو گورنمنٹ سروسز ہیں اس کی طرف جائیں، چاہے وہ اسٹیٹ لیول کی ہو، چاہے یو پی ایس سی ہو، یا گورنمنٹ کی دوسری جو سروسز ہوتی ہیں اس میں شرکت کریں. یہ ایک بڑا آبجیکٹیو جس پہ لگاتار کام چل رہا ہے الحمدللہ. ایم پی کا جو سفر ہے وہ یہ شروع ہوا تھا تقریباً 2007 میں، اور 17 سال کا سفر ان کا
मुकम्मल हो चुका है। 17 साल में अगर देखा जाए तो AMP का ग्राफ ऊपर ही बढ़ा है, और इनके जो भी अगराज़ व मकासद हैं वो अभी तक जो भी इन्होंने तय किया है उसको हासिल करना, तो न सिर्फ ये कि हासिल किया है बल्कि मुस्तकिल तौर से जद्दोजहद जारी है, और इसीलिए ये नए नए जो हैं प्लान्स लेकर के आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि AMP जो है एक डेडिकेटेड लोगों की टीम है जो कि पैन इंडिया जिसका एग्जिस्टेंस है और मुख्तलिफ़ शोबों में ये काम कर रही है, ख़ासकर जो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट E है, यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्पावरमेंट, ये इनका बुनियादी काम है। और ये इसको देखा जाए तो इसमें दुनिया भर की सारी फील्ड्स इस EEE में जो है वो कवर हो जाती हैं। सूरत हाल हर वक्त नरम गरम रहती है। कामयाब वो लोग होते हैं जो जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं। तो मुझे लगता है कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने एक अच्छा काम नेशनल लेवल पे किया है, जहां ज़कात के और भी जो बाकी कंट्रीब्यूशन से गरीब बच्चों की, मेरिटोरियस बच्चों की अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और जो दिन ब दिन चैलेंजेस हैं मेडिकल वगैरह का, उसका भी इन्होंने एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय IT सपोर्ट अच्छा एक डेवलपमेंट किया है। उसमें बड़ा सपोर्ट मिला है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। जो NGOs हैं, सरकार है, उसकी तरफ से तो बहुत कोशिशें हैं। अब जो भी ऑब्स्टिकल नज़र आता है मुझे, वो हम इंडिविजुअल यानी कि फैमिली की तरफ से ही नज़र आता है। एनवायरनमेंट तो बिल्कुल ऐसा बनाया जा रहा है, बना दिया गया है कि लड़कियां आगे बढ़ सकें, जो करना चाहें कर सकें। लेकिन जो अड़चन आ रही है वो मुझे लगता है सोसाइटी, पहले तो फैमिली, उससे ज़रा सा बाहर दायरा बड़ा करें तो सोसाइटी, और वो फिर दायरा वैसे बड़ा होता है। तो हिम्मत जो है वो लड़की और उस इमीडिएट फैमिली को करनी पड़ेगी। अगर वो ताउन करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, तो लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अज़हर काज़मी की ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।